الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، آج جس موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں، اس موضوع کو کم از کم اس جو فورم ہے جس میں میں مختلف قسم کی گفتگویں آخر زمان کے حوالے سے یا اور دین کے حوالے سے کرتا ہوں، میں بہت کم کرتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن یا دیگر چینلز جو ہیں اور ان کا فورم جو ہے وہ میں اکثر استعمال کرتا ہوں۔ لیکن یہ ایک معاملہ ایسا بڑا ہے اور اس کی بحث اتنی بڑی بن چکی ہوئی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بہت حد تک آپ کے ساتھ اس میں گفتگو کر کے اپنا نقطہ نظر پیش کر سکوں۔ گزشتہ دنوں پاکستان ٹیلی ویژن پر ترکی کا ایک ڈرامہ ارطغرل جو ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے، جو کہ ترک تاریخ کے اس کردار کے بارے میں ہے، اور اس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 40 سال سے پاکستان کے عوام کے مزاج کو تباہ کرنے، ان کے کردار کو خراب کرنے اور ان کو ایسے میڈیا کے حوالے کرنے کا کام دیا تھا کہ جس سے ان کی اخلاقیات تباہ ہو جائیں، ان کی پرسنل زندگی ختم ہو جائے، ان کے گھروں کے اندر فساد پیدا ہوں، ان کے امیجز جو ہیں وہ خاص طور پہ بھارت کے ان شہروں یا ان مذاہب کے ان حوالوں سے بن جائیں، جیسے دیوالی ہوتی ہے، جیسے ہولی ہوتی ہے، جس طرح کے سارے معاملات جو ہیں اس میں وہ رچ بس جائیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو پاکستان کی اس ڈرامہ کی تاریخ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اصل میں 17 سال کے قریب پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامہ لکھتا رہا ہوں۔ میرا سب سے پہلا ڈرامہ جو تھا وہ اصل میں پالے شاہ تھا، کہ جو میں نے تقریباً آدھا لکھا تھا، کیونکہ وہ لکھ نہیں پا رہے تھے۔ جمال شاہ جو ہے ڈپٹی کمشنر کا کردار، تو وہ میں نے ان کے ساتھ مل کے لکھا تھا۔ اسی سال تقریباً 6-7 مہینے کے بعد میرا ڈرامہ روزن آیا تھا، جو نفسیاتی مسائل کے حساب سے تھا۔ اس کے بعد ایک ڈرامہ آیا تھا میرا گھرد بات، جو کہ بہت بڑے ٹرائبل سوسائٹی کے حوالے سے جس طرح کا ارطغرل ڈرامہ ہے، اسی لیے میں نے وہ ڈرامہ جو ہے اس کو چھاپا بھی تھا، اور وہ آج سنگ میل کے پاس اس کی کتاب بھی ملتی ہے، جس کے آخر میں نے لکھا تھا کہ یہ ڈرامہ چھاپنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ کتاب میں جو اتنا کچھ لکھا گیا ہے وہ اگر اچھا ڈائریکٹر ہوتا تو وہ اس کو بہتر بنا سکتا، یا کتاب میں تو کچھ نہیں، یہ تو ڈائریکٹر کا کمال ہے۔ تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ مجھے کسی ایک قارئین کے کسی ایک جواب کا انتظار ہے، اور میری خواہش تھی کہ اس کو اس سطح پہ ڈرامہ کو اگر بنایا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس کے بعد میں نے 3-4 ڈرامے اور بھی لکھے، جن میں قفس ہے، قافلہ ہے، اور اس کے بعد شہرزاد ہے۔ میرے کچھ 6 سیریلز آئیں گے، 50 کے قریب ڈرامے جو ہیں وہ میں نے بی ٹی وی پہ میرے ڈرامے نشر ہوئے۔ آخری ڈرامہ 2007 میں تھا، جس کے اوپر مجھے پی ٹی وی ایوارڈ بھی ملا بیسٹ پلے رائٹ کا، وہ 2007 میں آیا تھا، اور اس کا نام تھا دل کی دہلیز پر۔ بہرحال میں کہنے کا مقصد میں تھا کہ میں ایک لے مین کی حیثیت سے، ایک اسے کہتے ہیں نا اس طرح کے آدمی کی حیثیت سے آپ سے مخاطب نہیں ہوں۔ میں اپنی بیک گراؤنڈ بتانا اگرچہ کہ میں اکثر اوقات نہیں بتایا کرتا، لیکن یہ ڈرامے ایک مقصد کے تحت میں لکھتا تھا، اور اس مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا کہ کہیں کہیں میسج جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھا کہ براہ راست گفتگو زیادہ ضروری ہے، تاکہ اس میں آپ پکڑائی بھی جا سکیں۔ مثلا اگر فیض احمد فیض سے پوچھیں کہ آپ نے ایک نظم لکھی تھی ایوب خان کے زمانے، تو وہ کہے گا نہیں، یہ تو میں نے ہٹلر کے زمانے میں لکھی تھی۔ یا حبیب جالب سے کہیں، حبیب جالب خیر بہرحال پھر بھی بہت حد تک پکڑائی دیتا تھا، لیکن کیونکہ وہ بتاتا تھا کہ میں نے آپ کے خلاف لکھی، اور نام بھی لکھتا تھا۔ تو اسی طرح ڈرامے کا بھی معاملہ ہے کہ آپ بات تو کر جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر آپ کا جو سچ ہوتا ہے اس سے نکلنے کے راستے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اکثر اوقات۔ تو اس لیے میں نے کالم کا راستہ اختیار کیا، اور تحریر کا، براہ راست تحریر کا راستہ اختیار کیا، تاکہ آپ سے براہ راست بات کی جائے۔ آج یہ جو ڈرامہ ہمارے سامنے ہے، اس ڈرامے کے اوپر سب سے زیادہ شور جو ہے وہ مچا رہے ہیں پاکستان کا سیکولر لبرل، دنیا کا، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ بی بی سی نے اپنی سائٹ کے اوپر اس ڈرامے کے ہیروئن کی ذاتی زندگی کو اچھالا اور کہا ہو کہ یہ وہاں تو بڑے مسلمان بنتے ہیں اور یہاں جو ہے اس طرح کے ہیں۔ کبھی انہوں نے کلیپٹرا کی، الزبتھ ٹیلر کی 9 شادیوں والی زندگی کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا۔ کبھی انہوں نے جو تھا جس عمر مختار بنے تھے اینتھونی کوئن، اس کی ذاتی زندگی کو کبھی ڈسکس کیا۔ کبھی ہنچ بیک آف نوتر ڈیم کے ساتھ وہ خاتون جو تھی فیمس کلاڈیا کارڈنل، اور اس طرح کی 2-3 خواتین، برشی باردت کی زندگی کو انہوں نے ڈسکس کی، اور بہت ساری چیزیں۔ ذاتی زندگی کو ہمیشہ علیحدہ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایک مسلمان کا امیج بننے کی کوشش ہوتی ہے تو اس کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کرنا شروع، اور یہ بھی جلن تھی جس کی وجہ سے ہوا یہ ہے
کہ پاکستان کے ڈرامے کی تاریخ کو خاص طور پر پرویز مشرف کے بعد سے ایک تباہی کے راستے پر ڈالا گیا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں ڈرامہ جو تھا اپنے ایک مناسب کنٹرول میں تھا، لیکن اس کی خرابی یہ تھی کہ وہ جو ماحول اور جو صورتحال لوگوں کو دیتا تھا، جس طرح کے حالات بتاتا تھا، اس نے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ کمپٹیشن پیدا کر دیا اور غریب آدمی کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مثلا ہم کہا کرتے تھے، فاطمہ سریہ بجیا اور سیاہ معین سے اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ آپ نے یہ جو مہندی کی رسمیں اور اس طرح کی چیزیں شروع کی ہیں، یہ معاشرے کے اندر ایک ایسا بگاڑ پیدا کرے گی کہ کل کو لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی ہوگا، آج شادی کی تقریب پہ اگر 1 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے تو مہندی کی تقریب جو ہے 5-5 6-6 لاکھ روپے کی ہوتی ہے، اور پھر اس کو دیکھ کے غریب آدمی کی بچیاں جو ہیں وہ بالکل جسے کہتا ہے افسردہ سے ہو کے رہ جاتی ہیں کہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادہ راچے گی، یہ والی کیفیت پیدا۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے ڈرامے نے فلم کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ آپ اندازہ کریں کہ بھٹو کے دور میں 74 میں ایک فلم آئی تھی خطرناک۔ اس خطرناک فلم کے اندر کچھ ایسے سینز تھے جو فوج تھے جن کو انہوں نے آگے چلنے دیا۔ پھر اس کے بعد ایک فلم آئی خاندادہ، پھر اس کے بعد ایک اور زیادہ آتی گئی، اور پھر ہمارا جو فلم تھی اس سے لوگ روٹ گئے۔ تھیٹر کو بگاڑا گیا، اس کے اندر فوش جختیں شامل کی گئیں، گندے غلیظ ڈانس شامل کیے گئے، اور اس طرح وہ بھی آہستہ آہستہ چلتی چلی گئی۔ ایک ٹیلی ویژن چینل ایسا رہ گیا تھا جس پہ تھوڑا سا کنٹرول تھا۔ اس ٹیلی ویژن چینل کے اندر جب پرائیویٹ پروڈکشن شروع ہوئی ہے، پھر مشرف کے زمانے میں، آپ اندازہ کریں گزشتہ 30 سالوں میں ہم نے جو ڈرامہ پیش کیا وہ اتنا تلخ ہے کہ مجھے بات کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اس ڈرامے کے اندر کبھی ایک خاوند جو ہے وہ سالی کے ساتھ، بہنوئی جو ہے سالی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، چچا بھتیجی کے ساتھ تعلقات ہیں، دونوں میاں بیوی جو ہے وہ ایک بیوی جو ہے کسی اور کے ساتھ ہے، دوسری بیوی، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بس ساری طور پر مسئلہ یہ ہے، یہ دنیا کے اندر ایک کردار موجود ہوتے ہیں، لیکن جو لکھنے والا ہوتا ہے، چونکہ میں ایک پریکٹسنگ لکھنے والا تو وہ ایک کردار تخلیق کرتا ہے، ایک نیک آدمی کا کردار تخلیق کرتا ہے، ایک ایسے آدمی کا کردار تخلیق کرتا ہے کہ جس کو برائی کی دعوت دی جا رہی ہے لیکن اس طرف مائل نہیں ہوتا۔ وہ اس کردار کو پھر کامیابی کی منزل کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ اس کو دنیا کے اندر سکسیسفل دکھاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک آدمی ایماندار تاجر بھی بہت بڑی زندگی اور خوبصورت اور کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ لائل اور محبت کرنے والا خاوند بھی جو ہے وہ بھی اپنی زندگی کے اندر بھرپور انجوائے کر سکتا ہے، اس کے اندر زندگی بھرپور محبت سے ہو سکتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک بیٹی جو ہے وہ کس طرح باپ کے سامنے اپنے سرنگوں رہتی ہے اور اپنے خواہشات کو باپ کے احترام کے اوپر قربان کرتی ہے، اور اس کا اجر اس کو اپنی زندگی میں ملتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے سامنے ایسے جھکی ہوئی ملتی ہے، ایسے سرفرجود ہوتی ہے، ایسے اس کا حکم مانتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں۔ اس لیے جو منٹو سے مجھے بنیادی اختلاف یہی ہے کہ منٹو نے پوری زندگی 2 طرح کے کردار شروع کیے۔ ایک اس نے یہ کردار لیا کہ ایک مولوی ہے جس کے اندر ایک شیطان چھپا ہوا ہے، اور ایک طوائف ہے جو ایک انتہائی شاندار نیک قسم کی عورت اندر سے، لیکن اس کو طوائف ہونے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈھنگ کی کوئی ایسی بدتینت قسم کی طوائف نہیں مل سکی دنیا کے اندر، اور آپ کو کوئی شریف مولوی نہیں مل سکا۔ تو یہ بیسیکلی کردار خود تخلیق کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ دنیا میں ملتے نہیں۔ اس لیے ان کرداروں کا سارا جو ٹھیکہ وہ ہدایت کار کے اوپر، اداکار کے اوپر تو نہیں ہوگا، رائٹر کے اوپر ہوگا۔ اس لیے رائٹر بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ارطغرل سے آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑا ڈرامہ جو تھا جس میں وہ ہمارے دوست خلیل الرحمن قمر جو ہیں ان کا وہ 2 ٹکے کی عورت والا ڈائلاگ بہت چلا تھا، جس کے اوپر پاکستان کی تمام خواتین کی حقوق نسواں کی ماہرین جو تھیں وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی کہ یہ اس نے عورتوں کی توہین کی ہے۔ پتہ نہیں، ایک لمبی بحث چل رہی تھی، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ بنیادی طور پر جو ایک دوسرے کو دھوکہ ہے وہ صرف مرد نہیں دیتا، کیونکہ ظاہر بات ہے مرد کسی عورت کے ساتھ مل کے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وہ کسی گدی سے یا کسی گھوڑی سے تو محبت نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کو لو لیٹر تو نہیں لکھ رہا ہوتا بحیثیت ایک خاوند کے، ایک اچھی بیوی کے، وہ بھی کسی بیوی یا کسی اور کی بیٹی کے ساتھ تعلقات سوار کر رہا ہوتا ہے اور اپنا گھر خود اجاڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ عورت اس کے اندر برابر کی شریک ہوتی ہے۔ تو اس بحث کو اب جہاں سے ختم کرتے ہوئے ان لوگوں نے یہ چیز دکھائی، یہ ڈرامہ آیا تھا۔ اب اس ڈرامے کے بعد ہوا یہ کہ ایک بحث جب چلنا شروع ہوئی تو اس بحث کے اندر لوگوں نے کہا ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ابھی اس بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ ارطغرل ڈرامہ آ گیا۔ اب پہلی بحث یہ کی گئی کہ ارطغرل ڈرامہ جو ہے یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، ہمارا علاقے کی چیز نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اس دنیا میں کوئی کسی علاقے کا نہیں ہوتا، ہر بندہ جو ہے وہ، میں پہلے بھی آپ سے بحث کر چکا ہوں، وہ کہیں باہر سے آیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا اب ہیروز ہیں وہ یونیورسل ہو چکے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا
کہ کلیوپاترا تو کالی تھی، آپ نے الزبتھ ٹیلر جو ہے اتنی شاندار گوری خوبصورت عورت کو کیوں بنایا؟ اینتھنی جو ہے وہ اٹیلین بولتا تھا، اس کو آپ نے انگریزی کیسے بلا رہے ہیں؟ اور میسج فلم جو ہے اس کے اندر شاندار حضرت حمزہ کا جو کردار اس نے ادا کیا ہے، اس کے اینتھنی کوئن کو ایوارڈ کیوں دے جا رہے ہیں؟ اسی طرح کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے کردار اٹھا کے انہوں نے ڈرامے نہیں بنائے؟ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یورپ کے ان کرداروں کے اندر جو کہ شینڈل لسٹ مثلا جو ہے پولینڈ کے ان یہودیوں کے اوپر جو اپنے ڈرامے بنائے، پھر اس کے بعد تبت کے لوگوں کے اوپر، دلائی لاما پہ آپ کی فلمیں چلیں، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو پاکستان کے اندر مستقل طور پر باہر سے لا کے ڈرامے یہاں پر رکھے جاتے تھے، دکھائے جاتے تھے۔ میں جب بچہ ہوتا تھا تو پاکستان ٹیلی ویژن پر سٹار ٹریک دکھائی جاتی تھی۔ میں جب بچہ ہوتا تھا پاکستان میں 60s کے اندر 70s کے اندر پاکستان میں ہر اتوار کو ایک انگریزی فلم دکھائی جاتی تھی اور دوسری اتوار کو اردو فلم دکھائی جاتی تھی۔ وہاں لٹل ہاؤس آن دا پریری دکھائی جاتی تھی۔ وہاں وہ تو جو مغرب کی چیزیں ہیں وہ دکھائی جائیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کارٹون تک دکھائے جاتے ہیں کہ جو خالصتاً لوگوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے بنایا جائے۔ بس اتنا ذہین ہے یورپ کا کارٹون بنانے والا کہ ٹارزن جنگل میں رہتا ہے لیکن صبح سویرے اس کے نائی جو ہے اس کی شیو کرتا ہے کہ کہیں داڑھی والے کا احمد جو ہے بچوں کے ذہن میں نہ آ جائے۔ اسی طرح اس کے ساتھ جو عورت ہوتی ہے وہ جس طرح کے کپڑے پہن کے آتی ہے، وہ کپڑے جو ہیں وہ ایک عام قسم کی خاتون جو ہے وہ ایک تیراکی کے لباس ہوتے ہیں، اس لیے جب وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ بچہ جو ہے کسی ساحل پہ جائے تو اس کو اس طرح کی جو ہے برہنہ نیم برہنہ قسم کا لباس نظر آئے تو اس کو برا نہ لگے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ طلسمی قالین کہاں سے آیا، یہ الف لیلہ کہاں سے آئی، یہ الادین کا چراغ کہاں سے آیا، یہ سندباد جہازی کہاں سے آیا؟ یہ سب تو مسلمانوں کی میراث تھی اور انہوں نے اس کو خاص طور پہ اپنے بچوں کے لیے لیا، پھر اس کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا ڈرامہ کہ جس نے ہماری اساس کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑا۔ آپ اندازہ کریں کہ ترکوں کے معاملے میں آپ اندازہ کریں کہ اس ارطغرل کا باپ جو ہے سلمان شاہ، جس کے پوتے نے پھر خلافت عثمانیہ قائم کی تھی اور یہ خلافت عثمانیہ 600 سال تک قائم رہی تھی اور اس کا روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ پورا یورپ اسے کانپتا تھا۔ امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 2 ہے، یہ آرٹیکل 2 سیکولرزم کی بنیاد اس لیے بن جاتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے لوگوں کو انہوں نے خط لکھا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم تو کرسچن نہیں ہیں، ہم تو کرسچن یورپ کے ساتھ نہیں، ہمارے جہازوں کو اپنے جو تیونس اور مراکش کے علاقے سے گزرنے دے، اور وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس وقت کہہ دیا تھا کہ ہمارا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس ایگریمنٹ کی بنیاد پہ۔ تو اتنی طاقتور سلطنت قائم کی تھی۔ اس سلمان شاہ کا جو مقبرہ ہے، یہ فرات کا کنارہ، جب فرات کا دریا جب شام میں داخل ہوتا ہے تو 60-70 کلومیٹر کے قریب اس فرات کے اندر وہ ڈوب کے بیچارے اسی جنگ کے دوران شہید ہوئے تھے، تو ان کا مقبرہ اس فرات کے کنارے بنا دیا گیا تھا۔ حلب سے تھوڑی دور ہے۔ تو جس وقت یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا فرانس اور اتحادی فوجوں کے دوران فرسٹ ورلڈ وار میں، ترکوں کا جسے ٹریٹی آف لوزین کہتے ہیں، تو اس کے اندر ایک شک شامل کی گئی تھی کہ یہ علاقہ، یہ 1.5 ایکڑ کا جو علاقہ ہے جہاں سلمان شاہ کا مقبرہ ہے، اس سلمان شاہ کے مقبرے کے اوپر ترکی کا جھنڈا لہرائے گا، یہ ترکی کی سرزمین تصور ہوگی اور اس جگہ ترک اپنے گارڈ رکھے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ 73 تک یہ مقبرہ وہیں رہا۔ پھر وہاں پر ایک ڈیم بننے لگا تو اس مقبرے کو تھوڑا سا ادھر کر دیا گیا، شفٹ کر دیا گیا، تھوڑا سا 25-30 کلومیٹر پہ آ گیا۔ اس کے میں بھی ترکی کی جو حکومت تھی انہوں نے شام کی حکومت کے ساتھ مل کے یہ کام کیا۔ لیکن 2015 میں جس وقت اس مقبرے کے اوپر ترک گارڈوں کے اوپر حملے کا الٹیمیٹ داعش نے دیا، تو آپ اندازہ کریں کہ ترک فوج 60 ٹینکوں، بختربند گاڑیوں اور کئی ہزار سپاہیوں کو لے کے وہاں پہنچی۔ انہوں نے راتوں رات اس مقبرے کو، سلمان شاہ کے مقبرے کو پورا زمین سمیت اکھاڑا اور اکھاڑ کے ترکی کے بارڈر کے پاس کوبانی کے سامنے صرف 2 کلومیٹر بلکہ 1 کلومیٹر کے فاصلے سے اس پہ نصب کر دیا تاکہ یہ شام کی سرحد میں رہے، وہاں ترکی کا جھنڈا لہراتا رہے اور سامنے جو بارڈر کے اوپر ہماری فورسز ہے اس کی نگرانی کر سکتے۔ اس طرح کی محبت کی، اس طرح کی محبت۔ اس کے بعد یہ ارطغرل ڈرامہ جو بنا ہے، اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا ٹیلی ویژن اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ ساری تہذیب بتائی گئی ہے۔ آپ روانہ کب ہوں گے؟ میں صبح نماز کے بعد روانہ ہوں گے۔ پاکستان کا ٹیلی ویژن اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے صبح کے وقت روانہ ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وہ اس کا ذکر گول کر دیا جاتا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں تو دعا کو ذکر گول کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں اسلامی اصطلاحات ہیں، ان کو وہاں سے ختم کیا گیا۔ لیکن جنہوں نے انگریزی میں دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے اندر اسلام کیسا، کہ وقت کے اوپر کیا صورتحال بننی ہے اور اس وقت کے اوپر کون سی دعا کرنی ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان کا بچہ جو ہے وہ بیماری کے اندر یہ بچوں والدین سے کہنے لگ گیا کہ اس کو یاسین پڑھ کے سنائیں، اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی میں پچھلے ایک پروگرام میں تھا تو بچے بتا رہے تھے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ جن بچوں کو 40 سال
یہ دکھایا گیا کہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، اس کی آرتی اتارتے ہیں، وہ ساس کی بھی کبھی بہو تھی، اور سنجیونی جیسے ڈرامے جن کے دلوں میں گھر کیے گئے، ان لوگوں کے بچوں جو اکثر خود بچے سوال کیا کرتے تھے کہ شادی تو ہوگی تو پھیرے کب ہوں گے، ان بچوں کے دلوں میں جس ڈرامے نے گھر کرنا شروع کیا ہے تو دلوں کو بہت کہتے ہیں نا وہ تکلیف ہونا شروع ہوئی ہے، اور ہر سیکولر ہر لبرل جو ہے اس کے بارے میں چیخ رہا ہے۔ کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس دوران کچھ لوگ جو علماء کے پاس بھی گئے اور فتویٰ لینے کی کوشش کی، اور ہمارے علماء سادہ لوگ بیچارے علماء ان کو اس میں فتویٰ دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو اس وقت جنگ کی کیفیت ہے۔ جنگ کا اسلحہ جو ہے وہی استعمال ہوتا ہے جو دوسرے کے پاس اسلحہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تلوار ہو تو آپ مقابلے پہ تلوار کی جگہ آپ بندوق وہ لے آئیں اور آپ تلوار کے ساتھ چلتے رہیں۔ اس وقت میڈیا کی وار سب سے بڑی وار ہے۔ میڈیا کی وار کے اندر ڈرامہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ پوری کولڈ ورلڈ وار جو ہے امریکہ نے صرف فلم کی بنیاد پہ جیتی ہے۔ انہوں نے وہاں پر بہت لمبی سیریز بنائی جیمز بانڈ کی جو رشیا کے خلاف تھی، اور رشیا کے ماحول کو غلیظ ترین اور ظالم ترین ماحول بنا کے پیش کیا۔ 13 سیریز بنی، اس کے بعد کئی سیریز بنی۔ انہوں نے ویتنام میں شکست کھا رہے تھے، انہوں نے ریمبو بنائی، امریکیوں کو بتایا کہ ہمارا ایک ریمبو جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے 100 روپے بھاری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ہیرو ورشپ کریٹ کیے۔ اس لیے آپ سے کبھی کسی نے پوچھا کہ پاکستان میں جو کیبل آ رہی ہے جس کے اندر فوش ڈانس ہے، جس کے اندر ہماری پینٹ بھی سیکسی سے لے کے پتہ نہیں کیا کا کچھ ہے، اس پہ فتویٰ دے؟ نہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ جنگ تھی۔ ٹھیک ہے، فتویٰ یقیناً میں بھی سمجھتا ہوں کہ جب ایک اسلام کی حکومت آئے گی تو اس وقت ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کا تصور ہی بالکل اور بدل کے رہ جائے گا، ایک اور طرح کا میڈیا وجود میں آئے گا۔ لیکن جب جنگ ہو رہی ہو تو میدان جنگ کے اندر فتویٰ نہیں کم از کم دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا کہ آپ نے نیک نیتی کے ساتھ یہ فتویٰ دیا اور آپ سے مانگا۔ شرارت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے آپ سے فتویٰ مانگ کے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن بنیادی طور پر جنسی فلمیں دیکھ کے اور باقی چیزیں دیکھ کے اور گندا غلیظ میوزک سننے سے بہتر ہے کہ ارطغرل دیکھا جائے۔ آخر میں ایک روپرٹ مرڈاک کی ایک ڈاکٹرین آپ کو سناتا جاؤں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ روپرٹ مرڈاک جو ہے یہ نیوزی لینڈ سے چلا تھا اور اس نے ایک بہت بڑی امپائر بنائی۔ اس وقت دنیا کا میڈیا جو ہے وہ 5 بڑی جو ہیں کمپنیز کے پاس ہے، 97% میڈیا، جن میں سے 3 بڑی کے پاس تقریباً 80% بنتا ہے۔ ان میں سے ایک سب سے پہلے والٹ ڈزنی ہے، دوسرے نمبر پر روپرٹ مرڈاک کی نیوز کارپوریشن ہے۔ روپرٹ مرڈاک نے اپنے لوگوں کو 4 چیزیں بتائی تھی مسلم امہ کے خلاف اور باقی دنیا کو قابو کرنے کے لیے۔ اس نے کہا تھا نمبر 1 بات یہ ہے کہ تمام میوزک جو ہے وہ الیکٹرانک کر دو۔ اگر عام سادہ ساز رہیں گے تو لوگ آرام سے زندگی گزاریں گے، سکون سے بیٹھیں گے اور سکون سے گفتگو کریں گے۔ نمبر 2 اس نے کہا تھا کہ کانسپریسی تھیوریز بناؤ کہ یہ جناب یہ کرونا فلاں نے پھیلا دیا ہے، یہ امریکہ کے بغیر کوئی بندہ جیت نہیں سکتا جنگ، امریکہ آئے گا تو وہ جو ہے وہ آ کے پاکستان میں حکومت لے کے آئے گا، امریکہ ہی اتارتا ہے امریکہ، تاکہ لوگوں کو اپنی طاقت پہ یقین نہ رہے، اور دوسرا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طاقت پہ بھی یقین نہ رہے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ کہیں گے یہ یہودیوں نے بنایا ہے، یہ فلاں نے بنایا ہے، یہ یہودی ایسے کرتے ہیں، نہ خود بدلنے کے لیے تیار ہوں اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس کی ذات پہ اس پہ اعتماد ان کا ہو۔ اور تیسری بات اس نے یہ کہا تھا کہ ملائن کرو، یعنی ان کو گندا کرو، ان شخصیات کو جو کسی مسلم معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور وہ لوگ اس پہ اعتماد کرنے لگتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں وہ اچھے کردار کا آدمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ کوئی دیانتدار ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلنا چاہیے، وہ سچ بولتا ہے، تو ایسے شخص کو گندا کرو۔ اور چوتھی چیز یہ تھی کہ آہستہ 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 لوگوں کو فحش کا عادی کرو۔ ہمارے ملک کا پوری دنیا میں فحش کا عادی کیا گیا، اس کو کہتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن۔ آج سے بہت عرصہ پہلے اگر چھوٹی سی پاؤں سے پنڈلی کا تھوڑا سا حصہ بھی دکھائی دیتا تھا تو شور مچ جاتا تھا۔ آج ایک لڑکی اپنے باتھ روم سے نکلتی ہے اور اپنی ٹانگ دکھا کے کہتی ہے کہ فلاں کریم نے میری ٹانگیں کتنی ملائم کر دیں۔ میرا سوال ہے، جو کہتے ہیں ہم ریئلٹی پیش کرتے ہیں، دنیا کے مہذب ترین ممالک میں بھی، شاندار قسم کے ماڈرن ترین آدمی کے گھر میں بھی، کوئی بیٹی اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، یورپ میں، امریکہ میں، پاکستان کو چھوڑو، کبھی اپنی ٹانگ ایسے لا کے باپ کو دکھاتی ہے کہ میرے باپ میری ٹانگ دیکھو یا میرا بیٹا میری ٹانگ؟ لیکن ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور خاموشی سے سو جاتے ہیں۔ ہمیں اس حد تک ڈس سینسٹائز کر دیا گیا ہے، اس حد تک بے بہرا بنا دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔